براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب، اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پھلویری کے حوالے سے کہ کون سی پریکاشنز ہیں، حفاظتی تدابیر ہیں، کون سی احتیاطیں ہیں جو ہم برتیں تو ان سے برتنے سے ہم پھلویری جیسے مرض سے بچ سکتے ہیں، یا اگر ہم پھلویری ہو چکی ہے، ہمیں لیکوڈرما ہو گیا ہے، برس ہو گیا ہے، وائٹلیگو کا مرض جو ہے اس میں ہم شکار ہو گئے ہیں خدا نخواستہ، تو اس میں یہ ہے کہ ہم کتنی جلدی آرام کی طرف آئیں اور یہ جلدی کیور ہو سکے۔ جب جلدی کیور کرنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ پرہیز کو تو علاج سے بھی بہتر کہا گیا ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اگر علاج کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ لیکوڈرما کا مرض، وائٹلیگو کا مرض یا برس یا پھلویری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے جلدی ٹھیک ہو جائے گی، جلدی کیور ہو جائے گی۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کے دلوں میں، اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے کہ دودھ کے بعد مچھلی کھا لی جائے، یا دودھ کے ساتھ مچھلی کھا لی جائے، یا مچھلی کے بعد دودھ پی لیا جائے تو یہ لیکوڈرما کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ایسے شواہد نہیں ہے، کوئی ایسی تحقیق نہیں ہوئی ابھی تک کہ مچھلی کے بعد دودھ پی لیا جائے تو پھلویری ہو سکتی ہے۔ ہاں، البتہ دودھ کے ساتھ نمکین اشیاء کو کھانا، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ دودھ کے ساتھ کھٹی چیزوں کو کھانا، یا لیموں کا استعمال کرنا، یا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اسٹرابری کا جو ملک شیک بنا لیتے ہیں، اس میں بھی کھٹاس ہوتی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آم ہے وہ بھی اگر کھٹا ہے تو اس کا بھی ملک شیک نہ بنایا جائے، آم علیحدہ کھائیں اور دودھ علیحدہ پئیں۔ جو کھٹی چیز دودھ کے ساتھ کھائی جائے، اس کے کچھ شواہد ملتے ہیں کہ اس کی وجہ سے عام طور پر جو ہے وہ یہ مرض جو ہے وہ اگر آپ کو لاحق ہو چکا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر یہ مرض جو ہے وہ ابھی نہیں ہوا ہے تو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ یہ ایک چیز جو ہے یہ ایک البتہ دیکھنے میں آئی ہے، لیکن یہ جو ایک حقائق چلی آ رہی ہے کہ مچھلی کے بعد دودھ، یعنی مچھلی کھائی ہے اور اس کے بعد دودھ پی لیا ہے تو اس سے یہ ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بنگلہ دیش کے لوگ، یا یہ ہمارے سمندر کے پاس رہنے والے کراچی کے لوگ، یا کسی نے کوئی ایسی مچھلی کھا لی ہو جس سے ان کو الرجی ہو گئی ہو، جس سے ان کا آٹو امیون سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہو، اور اس کے ساتھ انہوں نے دودھ بھی پی لیا ہو، تو نسل در نسل یہ جو ایک حقائق یا ایک غلط فہمی یہ چلی آ رہی ہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ ایک آٹو امیون قسم کی ڈیزیز کی طرح کی ایک ڈیزیز ہے، اور اس کا یہ مچھلی کے ساتھ پھلویری کا مچھلی کھا کر جو ہے دودھ پی لینے سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں حفاظتی تدابیر کے حوالے سے، پریکاشن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پھلویری کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ مشہور ہے کہ یہ کوئی متعدی مرض ہے، لیکن یہ چیز آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، یہ ایک فرد سے، یعنی یہ چھوت کا مرض ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوت کا مرض ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ چھوت کا مرض نہیں ہے۔ اور مثلاً لباس کسی کا پہن لینے سے یہ مرض نہیں ہوتا ہے، پھر یہ جو بوسہ لینے سے، کسنگ کرنے سے یہ مرض نہیں واقع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی کا جھوٹا پی لینے سے یہ مرض نہیں ہوتا ہے، کسی کو چھونے سے، سلام لینے سے، کسی کے ساتھ لیٹنے سے، ازدواجی تعلقات سے یہ مرض پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ چھوت کا مرض نہیں ہے۔ یا جیسے ہیپاٹائٹس بی، سی یا ایڈز کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خون کے انتقال سے، تھوک کے انتقال سے، آنسوؤں کے انتقال سے، یا کوئی اس طرح سے کوئی ایسی جسم کے رطوبتوں کے اخراج سے کے انتقال سے، یا ازدواجی تعلقات سے یہ ہیپاٹائٹس پھیلتا ہے۔ پھلویری کا اس سے ٹوٹلی مختلف ہے۔ پھلویری جو ہے یہ متعدی مرض نہیں ہے، یہ ایک فرد سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے، اس حوالے سے احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ مرض جو ہے موروثی ہو سکتا ہے،
ख़ानदानी हो सकता है। ज़ाहिर है इन असबाब को हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन इनका इलाज तो कर सकते हैं। मैं ये आपको वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि फुलवैरी से घबराइए नहीं, इसको छुपाइए नहीं। आप हमें बताएं, इसको छुपाने की बजाय हमें बताएं, हम इसका इंशाअल्लाह मुकम्मल इलाज करेंगे। और ये है कि आज की जो हिफाजती तदाबीर हैं इनको आप अपनाएं, ताकि अगर आपको फुलवैरी नहीं है तो आप इस मर्ज से बच सकें, और अगर खुदा न खास्ता हो गई है तो इसमें इजाफा ना हो। अगली चीज़ जो हम आपको बताएंगे इसके हवाले से है, वो है डिप्रेशन, यानी जो इसका तमाद का ना होना, एंजाइटी, जो खौफ और गम, परेशानी, ये वो चीज़ें हैं जो फुलवैरी के मर्ज़ को अगर हो चुका है तो उसको बढ़ाती हैं। और अगर ये मर्ज़ जो है वो नहीं है, तो अगर आपके अंदर डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, और इसके अलावा गम है, परेशानी है, जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये अगर मुश्किल बुनियादों पर रहती हैं तो ये मर्ज़ होने का खदशा होता है। इसलिए आप अपने आप को खुशबाश रखें, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, दूसरों के काम आएं। और जब इंसान किसी दूसरे के लिए जीता है तो इंसान को खुशियां मिलती हैं, यानी आप खुशियां बांटें, अल्लाह पाक आपको खुद खुश रखेगा। और इसके अलावा जिस चीज़ पे हम ज़्यादा जोर देते हैं वो ये है कि हमें जो अपनी स्किन है उसकी हिफाजत करनी चाहिए। स्किन की हिफाजत कैसे है? इसको जलने से बचाएं, इसको रगड़ से बचाएं। बाज़ दफ़ा बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं कि जिससे कोई खराश आ गया और उसके बाद जो है वो स्किन वहाँ से उतड़ गई है, और उसके बाद वहाँ पे पहले वाइट पैचेस बनते हैं, फिर वही वहाँ से ही ये डिजीज़ जो है वो ऑटोइम्यून हो जाती है, और वो जो मेलानोसाइट सेल्स हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जिस्म पर वो मर्ज़ फैल जाता है। और अगर खुदा न खास्ता जलने से या किसी खराश से इस तरह का कोई वाइट पैच आपके ऊपर आ गया है जिस्म पे, तो उसका होम्योपैथिक इलाज करवाएं, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह जो है वो पैच भी ख़त्म हो जाएगा, वो दाग भी ख़त्म हो जाएगा जो वाइट है, और वो मज़ीद फैलेगा भी नहीं। और अगर टाइम पर अगर ये काम कर लिया जाए तो ये मसला जो है वो कंट्रोल हो सकता है। अगली चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो है, जो लोग स्किन को जब फुलवैरी हो जाती है, लिकोडर्मा हो जाता है, तो उसको फिर ढांप कर रखते हैं, इससे भी और इजाफा होता है। आप शर्मिंदगी से बचने के लिए और इस बीमारी को छुपाते हैं तो ये बीमारी और अंदर ही अंदर इजाफा होता है, और फिर ऐसी अज़ाब पर आ जाती है, जिस्म के ऐसे हिस्सों पर आ जाती है जो लोगों को फिर बिल्कुल नजर आना शुरू हो जाते हैं। मसलन आंखों पे आ जाए तो आंखों को कैसे छुपाएंगे, अब आप हाथों पे आ जाए तो वो उनको कैसे छुपाएंगे। तो इसलिए अगर यहाँ पे फुलवैरी हो गई है तो आप बजाय इसके कि अपने बटन को बंद करके रखें और जो है उसको छुपाने की कोशिश करें, जितना उसको छुपाएंगे वो वहाँ पे उतनी हमारी जो शुआएं हैं, सूरज की रोशनी है वो नहीं पड़ेगी। जब नहीं पड़ेगी तो वो वहाँ पे पैचेस जो हैं वो उनमें फैलते जाएंगे, और फिर ये भी हो सकता है कि वही पैचेस जो हैं वो आपके बॉडी के दूसरे हिस्सों पर भी आना शुरू हो जाए और नुमाया आना शुरू हो जाए। अगली चीज जो है वो इसमें है तंग लिबास का पहनना। औरतों में आजकल खास रिवाज बन गया है, हालांकि ये चीज जो है ये औरतों को तो खास तौर पर ही होना चाहिए कि ढीले ढाले लिबास पहने, और मर्द भी उनकी तकलीद में यही काम करना शुरू कर दिया उन्होंने कि इंतहाई तंग लिबास पहनते हैं। जब तंग लिबास पहना जाए तो होता यह है कि उस जगह पर एक तो सूरज की किरणें अच्छे तरीके से नहीं पड़ती हैं, हवा नहीं, उनका गुजर नहीं होता है। दूसरा जो हमारे पसीने के अंदर जो जरासीम होते हैं या गंदगियाँ होती हैं या फाजिल मादे होते हैं वो वहीं फिर चिपके रहते हैं स्किन के साथ ही। जब वो स्किन के साथ ही चिपके रहते हैं वो दोबारा अंदर चले जाते हैं, और फिर वो हमारी जो ऊपर वाली स्किन है जिसके अंदर मेलानोसाइट्स होते हैं, जिनके अंदर वो हमारे जो मेलानोपिगमेंट होता है जो हमारी स्किन का कलर देता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, और फिर वो पैचेस बनते हैं, और वो वही फिर जो है वो फुलवैरी का बायस बनते हैं, बर्स का बायस बनते हैं, वाइटिलिगो का बायस बनते हैं। अगली चीज़ जो हम आपको बताएंगे वो ये है कि हर वो चीज़ जो जिगर को नुकसान पहुंचाती है, ये एक फार्मूला है, जो चीज़ जिगर को नुकसान पहुंचाती है, लिवर को डैमेज करती है, हर वो खुराक, हर वो
آپ کا طرز عمل, آپ کا لائف سٹائل, وہ پھلویری کا باعث بن سکتا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو پھلویری کا باعث بنتی ہے. ابھی ایسی صحت مند دعائیں آپ غذائیں کھائیں جن سے جگر آپ کا صحت مند رہے. متوازن غذا کھائیں, یہ نہیں کہ آپ آئلی تلی ہوئی چیزیں مسلسل کھاتے چلے جائیں اور جگر جو ہے وہ فیٹی ہو جائے یا لیور کو اور کوئی پرابلم ہونی شروع ہوں. یا پانی ہے تو آپ 24 گھنٹے میں 1 گلاس ہی پئیں, جس سے جگر کے اندر جو گرمی ہے وہ پوری باہر نہ نکلے اور اس کے بنیاد پر جو ہے وہ جگر کے سورائسس ہو یا کوئی اور پرابلم ہونا شروع ہو جائے. تو اگلی چیز جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے خاص طور پر سورج کی جو روشنی ہے وہ ہم کم لیتے ہیں. سورج کی شعائیں جو ہیں ہماری اسکن کے لیے بڑی بہترین ہوتی ہیں اور ہمیں ایسے گھروں میں رہنا چاہیے جہاں کم از کم دھوپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حصے میں ضرور پڑتی ہو. اور میں جو آخری چیز حفاظتی تدابیر کے حوالے سے یا پریکاشنز کے حوالے سے یا پرہیز کے حوالے سے لیکوڈرما میں یا وائٹیلیگو میں یا پھلویری میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ جو ہم بے تحاشا کاسمیٹکس کا استعمال کرتے ہیں, بالوں کو ڈائی کرتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ ہم مختلف کیمیکلز یہ نیلز پر لگاتے ہیں اور پھر کوئی سکن کے اوپر جو ہے مختلف کیمیکلز لگا کر اس کو زبردستی گورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ چیزیں بھی جو ہیں, یا بالوں پر خضاب لگاتے ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں ان کے اندر کیمیکل ہوتے ہیں اور یہ کیمیکل ہماری سکن کو ڈیمیج کرتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ کوئی نیچرلی جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہیں, ان کے آپ ماسک بنائیں. مثلا ٹماٹر کا ماسک جو ہے وہ ہے, ایلو ویرا کا ماسک ہے, یہ جو کھیرے کا ماسک بنا کر چہرے کو صاف کیا جا سکتا ہے, لیموں کے ساتھ جو ہے وہ چہرے کو صاف کیا جا سکتا ہے. بجائے اس کے کہ ہم کوئی مختلف قسم کی ایسی چیزیں لگائیں جن سے کوئی فیس واش کے طور پر ہوں یا کوئی یہ اسکرب وغیرہ کے طور پر ہوں وہ چیزیں, یا کوئی ایسی کریمیں لگائیں جن سے ہم راتوں رات گورا ہونا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سکن کو بعض دفعہ ڈیمیج کرتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ وائٹیلیگو یا پھلویری کا یہ چیزیں باعث بنتی ہیں. اور ہم بعض پرفیومز ایسے ہیں جن کو ہم ڈائریکٹ سکن کے اوپر لگا لیتے ہیں. پرفیوم کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کپڑوں پر لگایا جائے, اور خاص طور پر جو عطر جو ہوتا ہے اس کو آپ یہاں لگائیں, اس کو ویسے مال لیں پورے جسم پر. تو اس سے جو اس کی اسمیل جو ہے وہ جتنا پرفیوم کو خوشبو کو پھیلائیں گے اتنی زیادہ آئے گی. تو ٹھیک ہے پرفیوم لگانا چاہیے, جو عطر ہے وہ لگانا چاہیے, لیکن آپ اپنی سکن کی حفاظت بھی کریں, ڈائریکٹ اس کے اوپر نہ لگائیں. امید ہے آپ کو میری یہ حفاظتی تدابیر برس کے حوالے سے, وائٹیلیگو کے حوالے سے یا پھلویری کے حوالے سے آپ پسند آئی ہوں گی. اور جو لوگ ان حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں کرتے ہیں وہ ان کا علاج لمبا ہو جاتا ہے. یعنی جس کو ہم میڈیسن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 ماہ میں وہ ٹھیک ہو جائے گی, وہ 6 ماہ پہ چلی جاتی ہے یا سال میں وہ مرض ٹھیک ہوتا ہے. اور جو لوگ ان تدابیر پر عمل نہیں کرتے ہیں اور گھر میں بیٹھے ہیں, وہ ہومیوپیتھک دوائی یا علاج نہیں کرواتے ہیں, تو ان کا یہ مرض حفاظتی تدابیر نہ کرنے کی وجہ سے تدریج بڑھتا چلا جاتا ہے اور رفتار تیز ہوتی ہے. اس لیے حفاظتی تدابیر تو ہر صورت ضروری ہیں, اور اگر یہ تدابیر کر لی جائیں اور ساتھ ہومیوپیتھک دوائی لی جائے تو اللہ کے فضل سے یہ مرض جو ہے وہ بالکل دور ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ اب بالکل ٹھیک ہیں, ان کے پورے جسم پر پھلویری تھی اور اس کے بعد جب انہوں نے ہومیوپیتھک علاج کروایا اور ہماری جو ہے وہ جو میڈیسن ہے وہ استعمال کی اور ساتھ انہوں نے حفاظتی تدابیر اختیار کی, تو اللہ کے فضل سے پھلویری جیسا مرض جو ہے وہ جاتا رہا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.